السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ کہیں آپ بھی ان لوگوں میں سے تو نہیں جو تنہا ہیں، جو زندگی کی الجھنوں میں گم ہو گئے ہیں، جن کی دعائیں کب سے لبوں پر ہیں مگر قبولیت کی خبر نہیں آئی، جن کے خواب چکنا چور ہو چکے ہیں یا جن کی امیدیں اب آخری سانسیں لے رہی ہے، تو رک جائیں، ایک لمحہ رک جائیں، کیونکہ آپ بھول رہے ہیں کہ ایک دروازہ ہے جو صرف آپ کے لیے کھلا ہے، اور وہ دروازہ رب کا دروازہ ہے۔ ایک ایسی نماز جس میں تم دنیا سے نہیں خالق دنیا سے مانگتے ہو، جس میں آپ کسی انسان کو نہیں عرش والے کو اپنا دکھ سناتے ہو۔ یہ صرف نفل نہیں، یہ ایک پکار ہے۔ اگر یہاں بات کی جائے تو ہر نماز میں ہی آپ کو فائدہ ملتا ہے، چاہے وہ حاجت کی نماز ہو، چاہے وہ فرضی نماز ہو، چاہے وہ نفلی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو۔ نماز کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق بنانا ہوتا ہے، کہ ہم اپنے رب کے سامنے، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں یہ سب ہمیں معلوم ہونا چاہیے، کہ قیام میں اور رکوع میں، سجدے میں ہم جو پڑھ رہے ہیں ہمیں اس کا مطلب پتہ ہو، کہ ہم ایک عظیم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں۔ اگر ایک دنیا کا بادشاہ ہو، ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں اور ہم جو بول رہے ہیں ہمیں نہ پتہ ہو کہ ہم کیا بول رہے ہیں، تو وہ بادشاہ ہم سے منہ پھیر لے گا اور وہ ہماری بات نہیں سنے گا، کیونکہ وہ یہی کہے گا کہ یہ کیا بول رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بادشاہ کے سامنے کیا کیسے بات کی جاتی ہے۔ تو یہ تو پھر دنیا اور آسمان کا بادشاہ ہے، اور اس کے سامنے تو ہمیں اور بھی زیادہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور نماز کا جو اصل مقصد ہے اللہ کے ساتھ تعلق بنانا، کہ میں نماز میں کھڑی ہوں، میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں۔ اگر دھیان بار بار کسی اور چیز کی طرف جائے تو واپس کوشش کر کے اللہ کی طرف لانا ہے، اور نماز میں جو پڑھ رہے ہیں کون سی صورت، اس میں کیا اللہ نے فرمایا، سب آپ کو پتہ ہو۔ تو جو نماز ہے نا، وہ ہر نماز ہی آپ کو، جب ہم اس طرح پڑھیں گے تو وہ آپ کو فائدہ دے گی، ہر نماز۔ تو یہاں بات جو ہو رہی ہے وہ نماز حاجات کی۔ نماز حاجات ایک ایسی عبادت ہے جس کا آغاز زمین سے ہوتا ہے، مگر اس کی صدا سیدھا عرش پر جاتی ہے۔ نماز حاجات وہ دروازہ ہے جہاں خالی ہاتھ بھی جاتے ہیں اور بھرے دامن کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ اس نماز حاجات کا طریقہ جو ہے وہ اس اسکرین پر بھی آپ کو دکھے گا، میں شیئر کروں گی، آپ نے وہی طریقے سے کرنا ہے، اور میں بھی شیئر کر رہی ہوں کہ آپ نے 4 رکعت نفل حاجات کی نیت کرنی ہے، اور اس میں جو ہے 4 رکعت نفل کے جو قیام ہے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورہ نہیں ملانی۔ یہ میں آپ سے ابھی کہہ رہی ہوں کہ کوئی اور قل ہو اللہ یا جو بھی ہم سورہ پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھنی، بس آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد یہ 4 آیت جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، یہ آپ نے 100 مرتبہ، یعنی 400، یعنی 100 مرتبہ جو پہلی آیت میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ والی آیت 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد رکوع سجدہ سمپل جو ہم کرتے ہیں ویسے ہی کرنی ہے۔ دوسری رکعت میں پھر سے 100 مرتبہ یہ والی آیت جو رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ آیت پڑھنی ہے۔ تیسری رکعت میں یہ جو آیت لکھی ہے یہ والی آیت 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ والی آیت پڑھنی ہے۔ اور ان سب کے جو رکوع سجدے ہیں وہ بالکل سمپل، جیسے ہم 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، یا پھر آپ کی مرضی جتنے مرتبہ آپ پڑھیں، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی العظیم، یہ پڑھیں، مطلب سمپل آپ نے جیسے پڑھنا ہے نماز میں ہم کرتے ہیں۔ بس آپ نے یہی کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورہ نہیں ملانی، بس یہ والی آیت 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جو اسکرین پر لکھا ہوا ہے نا، آپ نے یہ آیت 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جا کر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درود وہ والا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ والا درود پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس کے بیچ میں، یعنی اول 11 مرتبہ درود شریف، پھر بیچ میں 100 مرتبہ ربی انی مغلوب فانتصر، یہ والی آیت جو یہاں پر لکھی ہوئی اسکرین پر، یہ والی آیت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف، یہ ہو گیا۔ پھر آپ نے دعا کرنا ہے، دعا چاہے سجدے میں کر لے یا پھر اٹھ کر لے، دعا آپ کی مرضی ہے۔ یہ بہت زبردست جو ہے نماز ہے، اور یہ شیخ مکی اجازی جو ہے انہوں نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے علماء نے بھی اس کے بارے میں، نماز کے بارے میں جو ہے بیان کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت انہوں نے یہ شیئر کیا تھا جب کووڈ تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم سارے علماء اور جتنے بھی دین والے ہیں، ہم سب مسجد میں بیٹھ کر یہ نماز پڑھے تو 2 دن میں جو ہے یہ کووڈ ختم ہو جائے گا،
یعنی اس نماز میں اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ نماز تو ویسے ہی بہت فائدہ دیتی ہے، جب آپ اس میں اور جو ہے نا یہ چیزیں پڑھتے ہیں اور پورا سر کرنے کے لیے یہ آیت وغیرہ پڑھتے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ تو یہ نماز اتنی فائدہ جو ہے مند ہے، جب انہوں نے یہ شیئر کیا تو انہوں نے کہا 2 دن میں کووڈ ختم ہو سکتا ہے۔ اور شیخ مکی اجازی کو آپ سب جانتے ہیں، جو مکہ میں بیٹھتے ہیں اور ان سے لوگ سوال کرتے ہیں یا پھر کوئی وظیفہ وغیرہ پوچھتے تو وہ ان کو جواب دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا شیئر کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے علماء نے یہ حاجت جو ہے شیئر کی ہے، اور ماشاءاللہ بہت زبردست جو ہے حاجت نماز ہے۔ آپ کسی بھی نماز کی بات کر سکتے ہیں فجر اور عصر کے علاوہ، اور آپ جو ہے نا ایک بار دن میں کر سکتے ہیں، اور آپ چاہے تو روز کر لیں، چاہے تو ایک بار کر لیں، جتنی مرتبہ کر لیں۔ اس میں آپ یہ نہ کر کہ روز کر لوں یا نہیں، یا پھر ہر نماز کے بعد کر لوں، نہیں، آپ بس کسی بھی نماز کے بعد ایک بار کر لیں، آپ کی مرضی ہے روز پڑھ لیں، 2 دن بعد پڑھ لیں، 3 دن بعد پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ یہ آپ پر ہے کہ آپ جتنا چاہتے ہیں اتنا آپ پڑھیں گے، جتنا گڑ آپ چاہتے ہیں اتنا آپ زیادہ محنت کریں گے، تو آپ کی مرضی ہے، یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے۔ تو سمجھ آ گیا آپ کو سب۔ اور ابو میں ترمذی میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے کوئی بھی حاجت مانگنا چاہے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرے تو اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ نمازی حاجات کے بہت زیادہ واقعات میں نے پڑھے ہیں، اس والے حاجات کے کومنٹس میں میریکلز اس کے میں نے پڑھے ہیں، اور آپ سے کچھ میں نے کومنٹس کی صورت میں شارٹس میں بھی شیئر کیے تھے، اور ریل بھی میں نے بنائی تھی انسٹا میں، وہ شیئر کی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیسے پڑھنا ہے، طریقہ میں نے بتا دیا ہے، اور آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتے کہ اس کے کیا کیا فائدے تھے۔ لوگوں نے جب اس کو پڑھا تو ایک دن میں ان کو جاب مل گئی، ایک دن میں۔ اور ایک اور سسٹر نے پڑھا تھا اور انہوں نے لکھا ہے کہ 12 سال بعد مجھے اولاد ہوئی اس نماز کے پڑھنے کے بعد، اور ایک نے لکھا ہے کہ میرا ایک ناممکن کام تھا اور اس نماز کے پڑھنے کے بعد میرا جو وہ کام تھا وہ ممکن ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو ہے لوگوں کے معجزات ہیں، انشاءاللہ وہ میں شیئر کروں گی۔ تو یہ دنیا جو ہے آپ کو بار بار انکار کر سکتی ہے، لوگ آپ کو بھول سکتے ہیں، آپ کے جو آنسو ہے وہ لوگوں کو نہیں دکھ سکتے، مگر ایک ذات ہے جو آپ کے دل کی دھڑکن سے واقف ہے، جو آپ کے سجدوں کو جانتی ہے، اور جو آپ کے ٹوٹے ہوئے الفاظ کو بھی دعا بنا دیتی ہے۔ بس جھک جائیں، نماز حاجات پڑھیں، اور پھر صبر کے ساتھ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں، کیونکہ ایک دن وہ دروازہ کھل جائے گا اور جو ملے گا وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوگا۔ تو بس نماز حاجات سے، دعائیں سے، تہجد سے، استغفار سے، دعائیں یونس سے، درود ابراہیم، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں، زیادہ نہیں تو کم پڑھ لیں، اور اللہ سے مانگتے رہیں یقین کے ساتھ۔ چاہے دنیا کے جتنا بھی ناممکن کام ہو وہ ممکن ہو سکتا ہے اس نماز کے ذریعے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ اللہ کی جو ڈکشنری ہے اس میں ناممکن کا لفظ نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ آپ کا ہر کام بنا سکتا ہے۔ بس نظر صرف رب پر رکھنی ہے، نہ اسباب پر، نہ عامل پر، نہ پیر بابا پر، نہ کسی اور پر، نہ اپنے جگری دوست پر، صرف اس رب پر نظر رکھنی ہے، کسی اور اسباب پر بھی نہیں کہ یہاں سے مجھے حل ملے گا، یا نہ مجھ پہ نظر رکھے نہ کسی اور پر۔ ایک وہ رب ہے جو آپ کی مدد کر سکتا ہے، وہی آپ کو نکال سکتا ہے۔ اور نہ گلے شکوے کوئی کرے کہ مجھے جو ہے کیوں نہیں ملتا، میری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی۔ گلے شکوے اپنی زندگی سے نکال دے اور بس رب کے لیے جو ہے اسٹرائیو کرنا شروع کر دے، رب کے لیے محنت کرنا شروع کر دے، رب کی ماننا شروع کر دے، تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ پھر آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تسبیح کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف نماز سے ہی، صرف دعا سے ہی آپ کے کام بن جائیں گے۔ تو رب کے لیے محنت کرے، رب کی ماننا شروع کرے، گناہ چھوڑ دے، اور اللہ سے ہی بس لو لگائے، اللہ سے ہی امید لگائے، اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ لگائے۔ یاد رکھیں جس انسان سے آپ امید لگائیں گے اللہ اسی انسان سے آپ کو توڑائے گا۔ تو رب پر نظر رکھے، رب سے مانگے، رب کو ہی بار بار پکارے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارے، نہ کسی اور سے امید لگائے، نہ کسی اسباب پر، اپنے رب سے مانگے، اور بس اللہ سے مانگے تو اللہ آپ کی ہر دعا قبول کرے گا۔ تو یہ تھا وہ طریقہ حاجت کا، اور اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیں، انشاءاللہ میں شیئر کروں گی، ورنہ تو اس میں نے سب کچھ کلیئر لکھا ہوا اسکرین پر بھی شیئر کیا ہوا ہے، اور میں نے بتا بھی دیا۔ تو اللہ آپ سب لوگوں کے لیے آسانیاں کرے اور سب کی مشکلات آسان کرے۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔